اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں عروج پر پہنچنے کے بعد اب قومی اسمبلی میں 7 نشستیں رکھنے والی حکومتی اتحادی جماعت MQM پاکستان نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے واضح اشارے دینا شروع کر دیے ہیں۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے 2 مارچ کو وزیر اعظم پر ہونے والی تنقید کے بعد یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز پارٹی MQM کپتان کے اقتدار کی کشتی کو ڈوبتا دیکھ کر جلد حکومتی اتحاد سے نکل جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر MQM نے کپتان کو چھوڑ دیا تو متحدہ اپوزیشن کی کپتان مخالف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے امکانات مزید روشن ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اپوزیشن اتحاد نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اس نے عدم اعتماد کی تحریک تیار کر لی ہے، جسے آئندہ چند روز میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب MQM کی قیادت بھی اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد سیاسی طور پر کافی سرگرم نظر آتی ہے اور بار بار لاہور میں قاف لیگی قیادت سے ملاقاتوں میں مصروف ہے۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اب اپنا حکومت مخالف بیانیہ آگے بڑھاتے ہوئے 2 مارچ کے روز واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ MQM کی طرح وزیر اعظم کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ ان کا حکومت میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے برسر اقتدار رہنے سے زیادہ ضروری عوام کا زندہ رہنا ہے، جنہیں ہوش ربا مہنگائی نے جیتے جی مار دیا ہے۔ مرکز میں حکومت کی اہم اتحادی جماعت کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا بڑھنا سچ ہے، لیکن پاکستان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بہانے بازی کرنے کی بجائے عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے مہنگائی پر قابو پانا چاہیے، تاکہ جو طبقہ سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے اس کی زندگی میں آسانی لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکس لینے کی بجائے جو لوگ کھرب پتی ہیں ان سے ڈائریکٹ ٹیکس لیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ انہیں ہمت دکھانی چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ عوام کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب حکومتی اتحادی جماعت ہونے کے ناطے MQM کے منتخب اراکین کے لیے لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اب حکومتی اتحاد کا حصہ رہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM کی طرح وزیر اعظم کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ ان کا حکومت میں رہنا ضروری نہیں بلکہ عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ حکومت بنانے اور ہٹانے کے لیے تبدیلی نہیں بلکہ متوسط طبقے کو اوپر لانے کے لیے تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا موجودہ حکومت کی تبدیلی کے بعد آئین پاکستان میں تبدیلی ہوگی یا کوئی ایسا فیصلہ ہوگا کہ دیہی، شہری، علاقائی سطح پر جمہوریت کے تحت بلدیاتی نظام ہوگا جس کے ثمرات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن سے بھی ملے ہیں اور پوچھا ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کریں گے۔ اس طرح ہم عمران خان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی اور کیا عوام کی حالت زار بہتر ہوئی یا مزید بگڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ہر اچھے یا برے عمل میں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت نہیں بلکہ جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کے ساتھی بنے تھے۔ خالد مقبول صدیقی نے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں MQM کو پیشکش ہوئی کہ وفاقی کابینہ میں ایک اور وزیر شامل کروا لیں، لیکن ہم نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM متوسط طبقے کی سیاست کرتی ہے۔ ہم نے جاگیرداروں، پیشہ ور سیاستدانوں، سرمایہ کاروں کی بجائے عام آدمی کو لیڈر بنا کر ایوانوں میں بھیجا ہے۔ MQM ملک کے گلے سڑے نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ MQM کی جانب سے عمران خان کو چارج شیٹ کرنے کے بعد کوئی بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے یا الطاف حسین کی بنائی ہوئی جماعت اسی تنخواہ پر نوکری کرتی رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔